الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آج مرخہ 18 مارچ ہے۔ پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں۔ ریاست گجرات کے احمد آباد میں موجود گجرات یونیورسٹی میں نماز تراویح پڑھنے کے دوران غیر ملکی طلباء پر حملہ کا سنگین معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس میں 4 طلباء زخمی ہوئے ہیں۔ آج کی دوربین میں جانیے اور دیکھیے واقعے کے بعد کیا ہے علاقے کی تازہ صورتحال۔ اروناچل پردیش اور سکم کے اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کی تاریخ 4 جون سے بدل کر 2 جون کر دی گئی ہے۔ انتخابات سے متعلق مزید معلومات تفصیلات میں دیکھیے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ بی جے پی رام مندر اور سی اے اے جیسے مسائل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، جبکہ اپوزیشن مہنگائی، بے روزگاری کے ساتھ مرکزی ایجنسیوں کے غلط استعمال سمیت کئی مسائل پر حکومت کو گھیرنے کی کوشش کرے گا۔ بھارت جوڑو نیا یاترا کے آخری دن راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ملک میں لڑائی دھاراوی اور اڈانی کے درمیان ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ملک کے ارب پتیوں کا لاکھوں کروڑ روپیہ معاف کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا روپیہ لوٹا جا رہا ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ بیدار ہو جائیں۔ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کا منشور جلد ہی سامنے آئے گا، لیکن جن 5 پارٹی نے عوام کو 25 ضمانتیں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ سب ان کے انتخابی منشور کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، تفصیلات میں دیکھیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کویتا کی گرفتاری کو انتخابی اسٹنٹ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس گرفتاری کے ذریعے بی جے پی کی کوشش خود کو بدعنوانی کے خلاف چیمپئن کے طور پر پیش کرنا ہے۔ کیرلا حکومت نے شہریت ترمیمی قانون 2019 سی اے اے کے نفاذ پر اسٹے لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ کیرلا نے دلیل دی ہے کہ سی اے اے کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں تقریباً 5 برس کا عرصہ لگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو مرکزی حکومت بھی جانتی ہے کہ اس قانون کے نفاذ میں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان میں مسافر بس اور ٹینکر میں تصادم ہو گیا، جس میں 21 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ تفصیلات میں دیکھیے مزید معلومات۔ افغان سرحد کے قریب پاکستانی فوجی پوسٹ پر حملہ ہوا، جس میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے مطابق افغانستان کے ساتھ ملکی سرحد کے قریب ضلع شمالی وزیرستان میں ایک ملٹری پوسٹ پر عسکریت پسندوں کے خونریزی حملے میں 7 فوجی اہلکار اور 6 حملہ آور مارے گئے۔ سری لنکا کرکٹ نے پاکستان کے سابق تیز گیند باز عاقب جاوید کو قومی ٹیم کا فاسٹ بولنگ کوچ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عاقب آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کی تکمیل تک قومی ٹیم کے ساتھ کام کریں گے۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ گجرات یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ہاسٹل اے بلاک میں افریقہ، ازبکستان، تنزانیہ اور افغانستان سمیت کئی ممالک کے 1 درجن سے زائد طلباء تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی وقت ایک ہندو تنظیم سے وابستہ افراد نے جے شری رام کے نعرے لگائے ہوئے ان طلباء پر حملہ کر دیا اور ہاسٹل احاطے میں موجود گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس حملے میں 5 طلباء زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ایس پی ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ایسے میں غیر ملکی طلباء کی سیکورٹی کے تعلق سے گجرات پولیس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ گجرات پولیس کو اس معاملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم ہاسٹل پہنچی، جہاں دوسری ٹیم کو ایس پی ہسپتال بھیجا گیا۔ پولیس نے زخمی طلباء سے پوچھ گچھ کے بعد یہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے کہ کیا یہ واقعے میں کوئی مذہبی مسئلہ تھا۔ اس حوالے سے گجرات یونیورسٹی کے پولیس اسٹیشن سے PIS
آر باوا نے کہا ہے کہ اس معاملے کی اطلاع ملنے کے بعد وہ موقع پر پہنچ گئے اور تحقیقات کر رہے ہیں، اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ تنازع کسی مذہبی مسئلے پر تھا یا کچھ اور معاملہ تھا، اس واقعے میں کسی طلبہ تنظیم کے لوگ شامل تھے یا نہیں۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد رکن اسمبلی عمران کھیرا والا اور سابق رکن اسمبلی غیاث الدین شیخ نے ایس وی پی ہسپتال میں غیر ملکی طلبہ سے ملاقات کے بعد اس واقعے کی مذمت کی۔ اس تعلق سے سابق رکن اسمبلی غیاث الدین شیخ نے کہا ہے کہ گجرات یونیورسٹی میں گزشتہ رات 10 بجے ایک بہت ہی تکلیف دہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ رمضان المبارک کے موقع پر وہاں پر غیر ملکی طلبہ نماز ادا کر رہے تھے کہ اسی وقت ان پر نماز ادا کرنے کے دوران طلبہ پر حملہ کیا گیا اور اس کے رومز میں توڑ پھوڑ کی گئی اور ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس معاملے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے ایکس پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو ٹیگ کرتے ہوئے ایک پوسٹ میں کہا کہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ آپ کی عقیدت اور مذہبی نعرے تب نکلتے ہیں جب مسلمان پرامن طریقے سے اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ مسلمان کو دیکھ کر ناقابل بیاں غصے میں آ جاتے ہیں، بڑے پیمانے پر یہ بنیاد پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اویسی نے مزید کہا ہے کہ اندرونی ممالک مسلم دشمنی بھارت کی خیر سگالی کو تباہ کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ اروناچل پردیش اور سکم اسمبلی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی 4 جون کے پہلے اعلان کردہ تاریخ کے بجائے 2 جون کو ہوگی۔ کمیشن نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ اسے اس دن دونوں ریاستوں میں انتخابات وہاں موجود اسمبلیوں کی میعاد ختم ہونے سے پہلے کرانا ہے۔ دونوں ریاستوں میں قانون ساز اسمبلیوں کی میعاد 2 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ اس کے پیش نظر کمیشن نے ان 2 ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی 2 جون کو کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ان ریاستوں میں انتخابی عمل 2 جون تک مکمل کرا لیا جائے گا۔ ان اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے ہفتہ کو اعلان کردہ دیگر پروگراموں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ وہاں لوک سبھا حلقوں کے لیے اعلان کردہ پروگراموں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اروناچل پردیش کے تمام 60 اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابات لوک سبھا کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے 7-19 اپریل کو ہوں گے۔ اس کا نوٹیفیکیشن 20 مارچ کو جاری کیا گیا۔ کاغذات نامزدگی 27 مارچ تک داخل کیے جا سکتے ہیں اور ان کی جانچ پڑتال 28 مارچ تک اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخ 30 مارچ مقرر کی گئی ہے۔ ووٹوں کی گنتی 2 جون کو ہوگی اور انتخابی عمل 6 جون کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اب جب ملک میں 18ویں لوک سبھا انتخابات کا شیڈول جاری ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے انتخابی شیڈول کے مطابق لوک سبھا انتخابات 7 مرحلوں پر مشتمل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی چاروں ریاستوں میں اسمبلی کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ گزشتہ کئی روز سے توقع کی جا رہی تھی کہ انتخابی شیڈول کسی بھی وقت جاری کیا جا سکتا ہے، تاہم عین وقت پر ایک الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دینے کی وجہ سے شیڈول کی اجرائی میں تاخیر ہوئی۔ اب جو شیڈول کی اجرائی عمل میں لائی جا چکی ہے تو سارے ملک میں انتخابی سرگرمیوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ سیاسی جماعتوں اور ان کے نمائندے اب ہر طرف ہاتھ جوڑتے ہوئے اور بلند بانگ دعویٰ کرتے نظر آئیں گے۔ ان حالات میں ایک بات پر خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی عوام کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ جس طرح کی سیاسی شعبدہ بازیاں ہمارے ملک میں کی جاتی ہیں، ان کی مثالیں کسی اور ملک میں شاید ہی مل پائیں گی۔ حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے عوام سیاسی شعور اور بصیرت رکھنے کے باوجود اس طرح کی شعبدہ بازیاں اور جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس بار جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محض جذبات کا شکار ہونے یا کسی کے دام میں پھنسنے کے بجائے سمجھ بوجھ اور فہم و فراست سے کام لیں، کیونکہ چند ماہ کے لیے ہی صحیح حکومت کی چودھری پنی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ووٹروں کی بادشاہیت کا وقت ہے۔ آج ملک میں کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں اپوزیشن کا صفایا دینے کی بات ہو رہی ہے تو کہیں عوامی حقوق چھین لینے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کسی کو یہ اندیشہ ہے کہ ملک میں آئندہ انتخابات ہی نہیں کرائے جائیں گے۔ کہیں سے اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو کہیں سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ بی جے پی 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی تو پھر ملک میں دستور ہی تبدیل کر دیا جائے گا۔ انتہائی خطرناک صورتحال کہی جا سکتی ہے۔ ملک میں جمہوریت ہے اور جمہوری عمل کو مستحکم کرنے کے لیے عوام کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا۔ کسی بھی جماعت یا کسی بھی لیڈر کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ملک کے دستور کو تبدیل کرنے کی بات کرے۔ انتخابی طبلہ جنگ بجانے کے ساتھ ہی یہ بھی صاف ہو گیا ہے کہ اس بار ملک کی 543 پارلیمانی نشستوں کے لیے 7 مرحلوں میں ووٹنگ ہوگی۔ انتخابات 19 اپریل سے
شروع ہو کر 1 جون تک جاری رہیں گے۔ ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی۔ ایسے میں بی جے پی، کانگریس سمیت دیگر علاقائی پارلیمانی مختلف مسائل پر ایک دوسرے پر نقطہ چینی کر رہے ہیں، اور سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس بار انتخابات میں کون سے مسائل بحث کا مرکز ہوں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بی جے پی رام مندر اور شہریت ترمیمی قانون جیسے مسائل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، جبکہ اپوزیشن مہنگائی، بے روزگاری کے ساتھ مرکزی ایجنسیوں کے غلط استعمال کے سمت کئی مسائل پر حکومت کو گھیرنے کی کوشش کرے گا۔ دھیان رہے کہ اب جب شیڈول 2024 جاری ہو چکا ہے تو اس بات کے بھی اندیشے ہیں کہ ملک میں کچھ قائدین اور کچھ گوشوں کی جانب سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ماحول کو متاثر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اشتعال انگیز، نفرت انگیز تقاریر، بیانات جاری کیے جا سکتے ہیں۔ ملک کے عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے اشتعال انگیزی کا شکار نہ ہو۔ اپنے ہوش و حواس کے قابو میں رکھتے ہوئے، ملک اور عوام کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے والے لوگوں اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھتے ہوئے سماج کے تمام طبقات کے ساتھ مساوی سلوک کرنے اور قانون اور دستور کا احترام کرنے والے لوگوں کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا مہاراشٹر میں ختم ہو چکی ہے، حالانکہ اس کا باضابطہ اختتام 16 مارچ کو ایک ریلی کے ساتھ ہوگا۔ اس میں انڈیا اتحاد میں شامل پارٹیوں کے کئی سرکردہ رہنماؤں کی شرکت ہوگی۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا ممبئی میں ہوئی، جہاں راہل گاندھی کے ساتھ پرینکا گاندھی بھی نظر آئی۔ اس یاترا کے دوران راہل گاندھی نے ممبئی کے مختلف علاقوں میں لوگوں سے بات چیت کی اور مجمع سے خطاب بھی کیا۔ یاترا کے اختتام سے قبل وہ چیتا بھومی پہنچے، جہاں بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، پرینکا گاندھی واڈرا اور کانگریس کے دیگر سینئر رہنما اور کارکنان کے ساتھ آئین کی تمہید پڑھی۔ آج بھارت جوڑو نیائے یاترا ممبئی سے دھاراوی علاقے سے بھی گزری، جہاں راہل گاندھی نے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کچھ اہم باتیں ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دھاراوی ہندوستان کے ہنر کی راجدھانی ہے۔ ہندوستان میں لڑائی ہنر اور دلائل کے درمیان ہے۔ ہندوستان میں لڑائی دھاراوی اور اڈانی کے درمیان ہے۔ آج ملک میں غریب، کمزور، مزدور کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ وہ عوام کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہوئے دھاراوی آپ کا ہے اور آپ کا رہنا چاہیے۔ دھاراوی کے ہنر کو مدد ملنی چاہیے۔ بینکوں کے دروازے دھاراوی کے لیے کھلنے چاہیے، کیونکہ آپ جیسے لوگ ہی ملک کو بناتے ہیں۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران راہل گاندھی نے ایک بار پھر ذات پر مبنی مردم شماری اور معاشی سروے کا معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ذات پر مبنی مردم شماری اور معاشی سروے جیسا انقلابی قدم اٹھائیں گے، تاکہ پتہ چلے گا کہ کس کی کتنی آبادی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ملک کے غریب خواتین کو سالانہ 1 لاکھ روپے کی مدد کریں گے۔ ملک کے ارب پتیوں کا لاکھوں کروڑوں روپیوں کا قرض معاف کیا جا رہا ہے اور آپ کا لوٹا جا رہا ہے۔ تبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سبھی بیدار ہو جائیں۔ الیکٹورل بانڈ معاملے پر راہل گاندھی نے مودی حکومت کو کٹھرے میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم مودی نے کہا تھا کہ ملک سے بدعنوانی کو ختم کرنا ہے۔ پھر انہوں نے الیکٹورل بانڈ کا پورا ڈھانچہ تیار کیا۔ اب سامنے آیا ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی کمپنیاں الیکٹورل بانڈ کے ذریعے مودی کی پارٹی کو کروڑوں روپے دیتی ہے، اور اس کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مودی حکومت کو کمپنی کے پیچھے ای ڈی، سی بی آئی اور انکم ٹیکس لگاتی ہے۔ ان کے 2-3 مہینے بعد وہ کمپنی جیسے ہی بی جے پی کو چندہ دیتی ہے، 5 ایجنسیاں ہٹ جاتی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بڑے بڑے کانٹریکٹ انہیں کمپنیوں کو ملتے ہیں اور بی جے پی کو چندہ دیتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کمپنیاں کانٹریکٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کا سیدھا فائدہ مودی کی پارٹی کو ہوتا ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ اس کا منشور جلد ہی سامنے آئے گا، لیکن جن 5 انصاف میں پارٹی نے عوام کو 25 ضمانتیں دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ سب ان کے انتخابی منشور کا حصہ ہے۔ کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رمش نے اتوار کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا، پارٹی نے جن 5 جسٹس کا اعلان کیا ہے ان میں یوتھ جسٹس، ویمن جسٹس، کسان جسٹس، ورکرز جسٹس، شیئر جسٹس شامل ہے۔ ان میں دی گئی 25 ضمانتیں ہمارے منشور سے ہی آتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرسوں ہمارے مینیفیسٹو ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وہ اپنا منشور جاری کریں گے۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران راہل گاندھی جی نے کہا کہ ہم ناانصافی کا اندھیرا میں انصاف کا چراغ جلا کر رہیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بی آر ایس کی ایم ایل سی اور سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی صاحبزادی کویتا کی ای ڈی کے ذریعے گرفتاری کو انتخابی اسٹنٹ قرار دیا ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ پارلیمانی انتخاب سے ایک روز قبل کویتا کی گرفتاری بی جے پی کے ذریعے خود کو بدعنوانی کے خلاف چیمپئن کے طور پر پیش کرنے کے ساتھ ہی اپنی حمایتی بی آر ایس کے لیے کچھ ہمدردی حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس اور بی جے پی دونوں ہی کانگریس کی مقبولیت سے خوف زدہ ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے سستے سیاسی حربوں کا سہارا لے رہی ہیں۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ کیونکہ سروے کے مطابق کانگریس کو تلنگانہ میں لوک سبھا کی 17 میں سے 12 سیٹوں پر کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کویتا کی گرفتاری پر بی آر ایس صدر اور کویتا کے والد محترم چندر شیکھر راؤ اور وزیر اعظم نریندر مودی دونوں کی خاموشی پر بھی سوال اٹھایا۔ کیرلا حکومت نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ وہ مرکز کو شہریت ترمیمی قانون 2019 سے سی اے اے کو نافذ کرنے سے روکنے کے لیے عبوری حکم نامہ طلب کرے، جس کے لیے حال ہی میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ایک درخواست میں ایل ڈی ایف حکومت نے عرض کیا ہے کہ سی اے اے قوانین کے نفاذ کے ساتھ ہی جو لوگ اسی کے مطابق شہریت کے حقدار بن چکے ہیں وہ شہریت کے لیے درخواست دیں گے۔ ایسے میں مدعی ریاست سی اے اے کی تعمیل کو یقینی بنانے کی پابند ہوگی، جبکہ سی اے اے قانون میں پیش کردہ قواعد و ضوابط غیر آئینی ہے۔ ریاستی حکومت کا اصل مقدمہ عدالت میں زیر التوا ہے، جہاں اس نے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے صرف 6 مذہبی اقلیتوں کو شہریت دینے والے 2019 کے قانون کو چیلنج کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے کہا ہے کہ مذہب اور ملک کی بنیاد پر درجہ بندی امتیازی، منمانی، غیر منصفانہ اور سیکولرزم کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ سیکولرزم کو اس عدالت نے بار بار آئین کا بنیادی ڈھانچہ تسلیم کیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ سی اے اے قانون کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن ایکٹ کی منظوری کے تقریباً 5 سال بعد جاری کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرکز کو معلوم تھا کہ اس قانون کو نافذ کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ ریاست نے کہا ہے کہ یہ بھی ترمیمی ایکٹ ایک امتیازی قانون ہے۔ مذکورہ قانون کو نافذ کرنے پر آئینی پابندی ہے جو کہ آئین کے سیکولرزم مزاج کے خلاف ورزی ہے، لیکن اس کے باوجود مقننہ نے اسے نافذ کیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے موصول رپورٹوں کے مطابق اتوار 17 مارچ کی صبح سویرے حلمدن میں پیش آنے والے اس حادثے میں مسافروں سے بھری ہوئی ایک بس پہلے مختلف سمت سے آنے والی ایک موٹر سائیکل اور پھر ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ حلمدن کے صوبائی محکمہ اطلاعات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ یہ حادثہ جس میں ایک مسافر بس پہلے سامنے سے آئی اور ایک موٹر سائیکل اور پھر ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ حلمدن کے ایک ضلع میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں 21 افراد ہلاک اور 38 زخمی ہوئے ہیں۔ صوبائی گورنر کے ترجمان محمد قاسم ریاض نے اس سانحے کے حوالے سے نیوز ایجنسی اے ایف پی کو بتایا کہ جانی نقصانی اس لیے بہت زیادہ ہوا ہے کہ تصادم کے بعد مسافر بس اور آئل ٹینکر دونوں کو آگ لگ گئی تھی۔ متعدد لوگوں کو چوٹیں بھی آئی ہیں جس کو فوراً ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور علاج جاری ہے۔ پاکستانی صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق عسکری پسندوں نے یہ حملہ ہفتہ 16 مارچ کو الصباح شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کے ایک چوکی پر کیا اور اس دوران بارود سے لدی ایک گاڑی اور ملٹری پوسٹ سے ٹکرا گئی۔ اس کے علاوہ اس ابتدائی حملے کے فوری بعد حملہ آور نے جن کی تعداد 6 بتائی گئی ہے خودکش بم دھماکے بھی کیے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق بارڈر سے لدی گاڑی کی چوکی سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں 5 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں اور 5 ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد عسکری پسندوں نے خودکش دھماکے کیے اور چند حملہ آوروں کے ساتھ سیکورٹی اہلکار کا فائرنگ کا تبادلہ بھی شروع ہو گیا اور تو اس میں بھی 2 فوجی مارے گئے۔ یوں اس خونریز حملے میں مجموعی طور پر پاکستانی فوج کے 7 ارکان مارے جانے والے تمام 6 عسکری پسندوں کے ساتھ ہلاک شدگان کی کل تعداد 13 بنتی ہے۔ پاکستان حکام کے مطابق ملک میں ٹی ٹی پی کے طرف سے ایسے بہت سے حملے افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کیے جاتے ہیں اور یہ بھی ہمسایہ ممالک پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ سری لنکا کرکٹ نے پاکستان کے سابق تیز گیند باز عاقب جاوید کو قومی ٹیم کا فاسٹ بولنگ کوچ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عاقب آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کی تکمیل تک قومی ٹیم کے ساتھ کام کریں گے۔ جون 2024 کے دوران ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ہونے والا ہے۔ عاقب جاوید نے پاکستان کے لیے 163 ون ڈے اور 22 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 236 بین الاقوامی وکٹیں بھی حاصل کیے۔ پاکستان کے 1992 ورلڈ کپ
जीतने वाली टीम के रुकन जावेद ने मुतअद्दिद कौमी टीमों के लिए कोचिंग की मुख्तलिफ सलाहियतों में काम किया है। इनमें पाकिस्तान की कौमी टीम के बॉलिंग कोच के तौर पर काम करना, मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी टीम के कोच के तौर पर काम करना और अफगानिस्तान की कौमी टीम के साथ तरक्याती किरदार में काम करना शामिल है। कोच की हैसियत से अपने दौर में मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी टीम ने मिला अक़वामी एक रोज़ा T20 का दर्जा हासिल किया। 2015 में ICC मर्दों की 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में जगह बनाई और 2014 में ICC मर्दों की T20 वर्ल्ड कप क्वालीफाई में भी हिस्सा लिया था। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में यासिर अंसारी, मोहम्मद एहतशाम पुरनिया, शानज़े मुवश्शिरुल हक़ रहमानी, अमीर हसन, तौसीफ़ फ़ैयाज़, शहनाज खातून, नसीम अहमद नदवी, नारी दरभंगा, नसरुल हुदा साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से ट्विटर यानी एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।